میں پہلے جاؤں گا۔ جوان بیٹے کو موت کے سپرد کرنا آسان، روز کو قتل ہونے کے لیے دیکھنے جا رہا ہے، اور پہلے قتل، پیچھے بہنیں بچے دیکھتے ہیں۔ کتنا بڑا امتحان! اس سارے خاندان کے سامنے خاندان ذبح ہو رہا ہے۔ وہ شہید ہوئے اور گرے تو حضرت زینب دوڑتی ہوئی آئی اور ان کو گلے سے لگایا، کہا یہ قوم کیا جواب دے گی اللہ کو کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی اولاد کو ذبح کر دیا۔ ان کو اٹھا کے پیچھے لٹایا۔ اس کے بعد آپ کے بھتیجے حضرت قاسم نے اجازت مانگی، قاسم بن حسن، وہ سب سے خوبصورت تھے اس وقت اہل بیت میں، تو انہوں نے جب جا کے حملہ کیا، کئیوں کو جہنم میں پہنچایا، لیکن ایک اکیلا کیا ہے، چاروں طرف سے جو پار ہوئے وہ گرے تو ان کے منہ سے نکلا یا اماں، ہائے چچا، ہائے چچا۔ امام حسین زخمی شیر کی طرح نکلے اور کوفیوں کو کاٹتے ہوئے جب ان کے سرانے پہنچے تو ان کے سانکھ اکھڑ چکے تھے۔ آپ نے فرمایا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، لیکن یہ کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی کو جب سامنے پیش ہو۔ پھر ان کی لاش کو اٹھایا اور پیچھے جا کے اہل بیت کی لاشوں کے ساتھ کہ حضرت حسن کے بیٹے ابو بکر وہ نکلے، وہ شہید ہوئے، تو آپ حضرت علی کے بھائی عباس وہ شہید ہوئے، کہ حضرت عثمان وہ شہید ہوئے، کہ حضرت جعفر وہ شہید ہوئے، کہ حضرت محمد وہ شہید ہوئے، اور پھر اکیلے رہ گئے امام حسین۔ تو آپ زخموں سے چور بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کے بیٹے تھے عبداللہ بن حسین، آپ نے فرمایا عبداللہ ملا دو۔ باپ تھے، میرے والد کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا تھا، میری بہنیں گاؤں میں نہیں تھیں، تو بار بار کہتے تو میری آندھیاں ملا دو، تو میری آندھیاں ملا دو، وہ تو بچوں والی تھی، تو میری آندھیاں ملا دو، لیکن نہیں ان کے مقدر میں تھا، ان سے پہلے یہ ابا جی فوت ہو گئے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ تو ملا دو، باپ ہے نا، فرشتہ تو نہیں ہے، باپ ہے، عبداللہ تو ملا دو، 2 سال کا بچہ۔ ان کو لے کر آئیں ایک خاتون، آپ نے گود میں بٹھایا اور یہاں اپنی ران کے اوپر ان کو بٹھا کر ان کو ایسے حسرت بھری الوداعی نظروں سے دیکھ رہے، باتیں جو زباں پہ لا نہ سکے آنکھوں نے کہی، آنکھوں نے سن۔ باپ بیٹے کا آنکھوں آنکھوں میں مکالمہ ہو رہا ہے، اللہ ہی جانے کیا ہو رہا ہے، اور کیا سنگ دل تھا حرملہ بن یزید، اس نے تاک کے تیر مارا، یہ تیر خطا بھی ہو سکتا تھا، اوپر چلا جاتا، دائیں چلا جاتا، بائیں چلا جاتا، لیکن ابھی عشق کے انتہا اور بیٹی عاشق ہوئے عشق کمانے، دل رکھیں وانگ پہاڑاں کو، سہ سہ بدیاں ہزار علامیں، کل جانے پاک بہاراں ہو، منصور جے چکسولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سدھیں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نہ جوڑے بکھ نہ موڑے ہمیں 100 تلواراں جھلے، سچا عشق حسین علی دبا دو، سر دتے تیراد نہ بن۔ عشق ہے، حرملہ کا تیر آیا اور سیدھا عبداللہ کے یہاں لگ، اور عبداللہ کی آہ بیاں نکلی، سر ایسے دھلے، خون کا فوارہ چھوٹا، آپ نے دونوں ہاتھوں میں خون کو لیا، پہلی دفعہ کچھ صبر کا بندھن ٹوٹا اور اس کو جب بھر کے آسمان کی طرف اچھالی، اے مالک تیری رضا میں یہ سودا بھی سستا،
کرن سے بدلہ لینا تو اس کے بعد آپ تنہا رہے گا. تو کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا آپ کو قتل کرنے کی، ہر ایک ڈر رہا تھا. تو شمر نے گالیاں نکالی، بڑھو آگے. ایک آدمی آگے بڑھا اور وار کرنے لگا تو چکر آ کے واپس چلا گیا. پھر شمر نے گالیاں نکالی تو زرعہ بن شریک تمیمی نے پہلا وار ڈائریکٹ آپ کے یہاں اس جگہ پر نیزے سے کیا. وہ اتنا زور سے تھا اور آپ کا خون بھی بہہ چکا تھا، ہمت بھی کس. جو 17 جوان نسلوں کو قتل ہوتا دیکھے تو کیا گزری ہو. نبی کا محبوب ترین شہزادہ ہے، زخموں سے چور ہے، 54 سال کی عمر ہے، 56 سال. اس سے جب وہ گرے تو انہوں نے کہا سر کاٹو. ایک آدمی آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ کانپ گئے، وہ پیچھے ہٹ. تو سنان بن انس نفعی، بعض اہل تشریح کہتے ہیں یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا. یہ تھا سنان بن انس نفعی، یہ حضرت انس کا بیٹا نہیں تھا. یہ ایسے ہی الزام ہے. اس نے آپ کی گردن پہ چھری چلائی، اس گردن پہ چھری چلائی جس سے میرے نبی کے اسم پہ نشان، جس گردن پر میرے نبی کے بوسوں پہ نشان تھے، جس کہ ہر عضو کو میرے نبی نے اپنے بوسوں سے سجایا تو رکھا. سر کاٹا اور خولہ بن یزید کو دے دیا. وہ گیا بھاگا ہوا اور عمر بن سعد سے کہنے لگا میں نے بڑے سردار کو قتل کیا، میرا گھر سونے سے بھر گیا. سونے چاندی پر ہی تو اولاد نہ بچی. ان سب کو کوفے لے گئے 40 کلومیٹر چلا کر. جب چلنے لگے اور حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو باہر بہتر لاشیں کٹے ہوئے، سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھے ہوئے. معصوم عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ، اور شہن شاہ ولایت حسین کا سر بھی نیزے پہ تھا. 72 دھڑ بغیر سروں کے تھے. تو انہوں نے ایسے مڑ کے دیکھا تو انہوں نے ایک مرثیہ کہا، واہ محمدہ واہ محمدہ، ہائے یا محمد ہائے یا محمد، صلی علیک الالہ، تیرے لب کا تیرے اوپر درود ہو. تو ملک السماء، اور فرشتوں آسمان کے فرشتوں کا تیرے اوپر درود ہو. ہذا حسین بدارا، آج حسین کا ننگا لاشا پڑا. مزمل بالدماء، آج اس نے اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے. مقطع الاعضاء، اپنی بوٹیوں کا صحرا سجا کے اپنے سر پہ سجایا ہوا ہے. واہ محمد واہ محمد، ہائے یا محمد ہائے یا محمد. بنا تو کا سبایا، آج آپ کی بیٹیاں قید. 40 کلومیٹر لے گئے نبی کی بیٹیوں کو. یا محمد یا محمد، بنا تو کا سبایا، آج تیری اولاد قید ہے، تیری بیٹیاں قید. وذریہ کو مقتلا، اور تیری اولاد وہ دیکھ ذبح ہوئی پڑی ہے. تسی علیہ الریاح، کوفیوں نے کفن دینی تھی، اجازت نہیں دی تو ہوا اڑی، اس نے مٹی کو اٹھایا اور ساری لاشوں کو مٹی کا کفن پہنا. انہیں جنازہ نہیں پڑھنے دیا، دفن نہیں کرنے دیا. انہوں نے اپنے مقتول دفن کیے، جنازے پڑھے. اہل بیت اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا نہ جنازہ پڑھنے دیا
نہ ان کو کفن دینے دیا، ان کے وکیل بنتے رہو۔ اور پھر وہاں سے 800 کلومیٹر دور دمشق، 800 کلومیٹر امام حسین کا سر نیزے پہ تھا اور اس کو وہاں لے جایا گیا اور آپ کی اولاد کو لے جایا گیا۔ اور یزید نے حضرت امام زین العابدین سے فرمایا، دیکھ لیا اللہ نے تیرے رب کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ انہوں نے فرمایا تم نے اس کی دنیا بگاڑی، اس نے تمہاری آخرت بگاڑی۔ وہ چپ بھی ہو گیا۔ الفاظ کچھ اور ہیں، مفہوم یہ بنتا ہے 800 کلومیٹر حسین کا سر جائے، یہی عزت ہے، یہ احترام ہے۔ پھر اہل بیت کو ٹانٹنگ طنز، ام کلثوم کھڑی تھیں، ایک شامی سردار کہنے لگا یزید خبیث کے سامنے، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یزید پلیت، کبھی انہوں نے یزید نہیں کہا، یزید پلیت۔ بر صغیر کے سب سے بڑے خطیب، آج تک تو کوئی نہیں آیا، آئندہ بھی نہیں آئے گا، جب اس ملعون کا ذکر آتا تھا یزید پلیت۔ تو بھائیو اہل بیت سے محبت کرو۔ اس ظلم و ستم کی داستان پہ آنسو بہایا تھے۔ تو باقی ایک عمل کے بغیر جنت نہیں ملتی۔ ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں ساڑا پیر سانو چھڑا لوے گا، کوئی نہیں، صرف اللہ ہی چھڑائے گا۔ شیعہ کہتے ہیں مولا علی سانو چھڑا لے گا، وہ اللہ کی قسم نہیں، اللہ ہی چھڑائے گا۔ اگر یہ بات ہوتی تو امام حسین کو اتنی بڑی جنگ لڑنے کی کیا ضرورت، اتنی بڑی قربانی دینے کی کیا ضرورت؟ اللہ کے رسول سے محبت کرو، اس کی اولاد سے محبت کرو۔ امن ہم کو دابین ایمان، اعتدال کے ساتھ، اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے سب سے محبوب ہیں، ان کی محبت ہماری نجات کا ذریعہ ہے، لیکن صرف محبت نہیں۔ جیسے ذاکر ہمارے بھائی، ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں بس ماتم کر دو، آنسو بہا دو، جنت واجب ہوگی۔ نہیں میرے پیارو، ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط۔ تو جنت تو ملے گی امن کے ساتھ، محنت کے ساتھ، جہد کے ساتھ۔ آج سارے توبہ کرو کہ نیا سال ہے، جتنی ناکامان زندگی ہے یا اللہ میری توبہ۔ ٹھیک ہے، کرتے ہو توبہ؟